السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ کس طرح مفتی سلمان اظہری صاحب کو پھنسایا جا رہا ہے اور ان کے اوپر پاسہ عائد کر کے جبکہ جج نے یہ فیصلہ دیا کہ ان کے اوپر جو پاسہ ایکٹ ہے ہم اس کو نہیں ہٹا سکتے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ کل مفتی سلمان اظہری کا کورٹ میں سنوائی تھی، لیکن اس سنوائی کے ساتھ ساتھ کورٹ نے جو آرڈر دیا ہے وہ یہی کہا کہ ان پر جو پاسہ ایکٹ ہے وہ ختم نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی جو اسپیچ ہے، انہوں نے جو بیان دیا تھا وہ ہیڈ اسپیچ کے تعلق سے آتا ہے۔ ان تمام سب ہونے کے باوجود بھی لیکن آج جو بڑی بڑی خانقاہیں ہیں وہ تمام کے تمام خوش ہیں، چاہے وہ بریلی شریف ہو، چاہے وہ راجستھان ہو، جہاں کہ ممبئی ہو، جو بڑی بڑی خانقاہیں ہیں تمام کے تمام لوگ خاموش ہیں۔ کوئی بھی مفتی سلمان اظہری کے حوالے سے آواز اٹھانے کو تک تیار نہیں ہو رہا۔ آخر ان لوگوں کو ہو کیا گیا ہے؟ آخر یہ لوگ چاہ کیا رہے ہیں؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر کسی شخص کو بھی مفتی سلمان اظہری صاحب کی اسپیچ سے کسی کو کوئی بھی غلط سندیش پہنچا ہو تو آپ مجھے بتائیے، لیکن اس کے باوجود بھی کورٹ کے اندر یہ کہہ دیا گیا کہ ان کی اسپیچ جو ہے وہ ہیڈ اسپیچ میں آتی ہے۔ ان کے وکیلوں نے ایک سے ایک بڑھ کر کے دلیلیں پیش کی اور کہا کہ مفتی سلمان اظہری صاحب کا جو بیان ہے وہ ہیڈ اسپیچ میں نہیں آتا ہے، اور یہ شعر کوئی اب کا شعر نہیں ہے، اور نہ ہی مفتی سلمان اظہری صاحب نے وہ شعر اپنی طرف سے بنایا، بلکہ وہ شعر کئی سال پرانا شعر ہے۔ تو لہٰذا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے مفتی سلمان اظہری کو اب سے پہلے تاریخ پہ تاریخ ملتی چلی آئے ہیں، کبھی 8 تاریخ، کبھی 16 تاریخ، کبھی 22 تاریخ، اور اب جو لاش فیصلہ آنا تھا وہ 29 تاریخ کو فیصلہ ہو چکا، لیکن پیارے اسلامی بھائیوں جج نے جو کہا ہے وہ یہی کہا ہے کہ ان کے اوپر جو پاسہ عائد لگا ہوا ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ناسک کے اندر مفتی سلمان اظہری کے حوالے سے آوازیں اٹھی تھی اور انہوں نے پارلیمنٹ کو ایک عرضی لگائی تھی، کہا تھا کہ ہم مفتی سلمان اظہری کے حوالے سے اپنی آواز کو بلند کرنا چاہتے ہیں، اپنی آواز کو ہم اٹھاتے ہیں کہ ان کو جلدی سے جلد رہائی دی جائے۔ اگر اسی طرح لوگ قانون کے دائرے میں رہ کر کے قانون کا پالن کرتے ہوئے اگر اپنی آواز کو اٹھائیں گے، اپنی آواز کو بلند کریں گے مفتی سلمان اظہری کے لیے اور مولانا قمر غنی صاحب کے لیے بھی، تو پیارے اسلامی بھائیوں کیا نہیں ہو سکتا؟ انقلاب نہیں آ سکتا؟ ضرور انقلاب آ سکتا ہے، لیکن ہماری قوم اس طریقے سے متزلزلہ ہوتی چلی جا رہی ہے، اس طریقے سے ہماری قوم کے اندر انتشار پھیل رہا ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے، کوئی بھی آواز اٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ جو بڑے بڑے نیتا ہیں ان کو اپنی سیاست سے فرصت نہیں ہے، جو بڑے بڑے لیڈر ہیں ان کو اپنی سیاست سے کھیلنے سے کوئی فرصت نہیں ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر جتنے کے 25 سے 26 لوگ مسلمان سانسد ہیں، لیکن اگر ان میں سے ایک بھی شخص پارلیمنٹ کے اندر یا سانسد کے اندر مفتی سلمان اظہری کے حوالے سے اگر بات رکھ دے تو پیارے اسلامی بھائیوں کیا ان کی بات ٹالی جا سکتی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اگر میں یہ بھی چاہتا ہوں جس طریقے سے مفتی سلمان اظہری کے لیے ناسک سے آواز اٹھی، اسی طریقے سے جو بڑی بڑی خانقاہیں ہیں ہم ان سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ آپ تمامی حضرات قانون کے دائرے میں رہ کر کے آپ اپنی آواز کو بلند کیجئے۔ آپ مفتی سلمان اظہری کے لیے اور مولانا قمر غنی صاحب کے لیے بھی اپنی آواز کو اٹھائیے، ورنہ یاد رکھو مسلمانوں، جس طرح مولانا قمر غنی صاحب کو بھی 2 سال جیل کے اندر ہو گئے اور ان کے لیے بھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی، اسی طرح مفتی سلمان اظہری کو نہ جانے کب تک یہ لوگ جیل میں رکھیں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ ایک سازش ہے مفتی سلمان اظہری کے حوالے سے، اور ان کو خوب اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ اگر ہم ان کے جو بڑے بڑے رہنما ہیں، ان کے جو قائد ہیں، اگر ہم ان کو جیل میں رکھیں گے تو یہ پھر مسلمان بولنے کے قابل نہیں رہ سکتے، لیکن یہ اس طریقے سے مفتی سلمان اظہری کو پھنسایا جا رہا ہے ہیڈ اسپیچ کے معاملے میں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی، ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسلمانوں کو برا بھلا کہتے ہیں، مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کا برتاؤ کرتے ہیں، مسلمانوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، مسلمانوں کے اوپر دبدبہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ آج باہر گھوم رہے ہیں۔ جہاں کہیں بھی دیکھو مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کا برتاؤ کیا جا رہا ہے، وہ باہر گھوم رہے ہیں، لیکن وہ شخص جس نے تحفظ ناموس رسالت کے لیے اپنی آواز کو بلند کیا، اپنی آواز کو اٹھایا، اور پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و عظمت پر جب حرف اٹھ رہا تھا تو انہوں نے نہ اپنی جان کی پرواہ کری، نہ اپنی مال کی پرواہ کری، نہ اپنی اولاد کی پرواہ کری، بلکہ پیارے اسلامی بھائیوں دشمنوں کے بیچ میں وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ سب کچھ ہمارا ہمارے نبی کی شان ہے، اگر ہماری نبی کی شان میں اگر
حرف اٹھے گا تو ہم خاموش رہنے والے نہیں ہیں۔ لیکن آج اسی بندے کو پرشاسن کسٹڈی کے اندر ڈال دیتی ہے، سلاخوں کے پیچھے ڈال دیتی ہے۔ یہ کتنی بڑی سازش رچائی جا رہی ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ تو ہمیں قانون کے دائرے میں رہ کر کے اپنی آواز کو بلند کرنا ہوگا، قانون کے دائرے میں رہ کر کے قانون کا پالن کرتے ہوئے ہمیں اپنی بات کو رکھنا ہوگا، تب جا کر کے ہماری بات سنی جائے گی۔ اگر ہم اسی طرح خاموش رہے تو پیارے اسلامی بھائیوں، جس طرح مفتی سلمان اظہری 6 مہینوں سے جیل میں ہیں، اسی طریقے سے اب نہ جانے کتنے مہینوں تک جیل میں رہ سکتے ہیں۔ جس طرح مولانا قمر غنی صاحب 2 سال سے مسلسل جیل میں ہیں، اب نہ جانے مفتی سلمان اظہری کا کیا حال ہوگا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ قانون کے دائرے میں رہ کر کے آپ اپنی آواز کو ضرور بلند کیجئے، اور اس ویڈیو کو اپنے تمام ہی دوستوں میں ضرور شیئر کیجئے تاکہ ہر ایک انسان اس کو سمجھ سکے اور اس کو سن سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔